سید احمد خان یہ نیچری تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر معراج شریف کی ساری احادیث صحیح بھی ہوں، انہوں نے وہ ساری احادیث لکھی، ساری صحیح احادیث کو کوٹ کیا، ساری صحیح احادیث کوٹ کر کے کہا کہ یہ صحیح بھی ہیں، راوی بھی درست ہیں، 30 کے قریب صحابہ ان روایات کو روایت کرنے والے ہیں. تو پھر بھی کہنے لگے کہ ہم اس لیے واقعہ معراج کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص کا، ایک انسانی وجود کا فضا میں معلق رہنا ممکن نہیں اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں. کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں، یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار. اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں. معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو. خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا. جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا. جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے. جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں. ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے. آپ کہیں جناب فلانا کام فطرت ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے. آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں. فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں. اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے. آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا. لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دے تو اللہ شفا عطا فرما دے. اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا. اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا. اور یہ قرآن مجید ہے. اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ. تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ. تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے. اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا. اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے ٹوٹی ہوئی پنڈلی. آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا. اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا، سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، مشکل کام تھا. اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہے، اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں. لیکن
فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا. ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے. ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ نے جلانا ہے. اور ایک ہے روحانی رستہ. آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی. اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو بھائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون. تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا. اچھا جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی. ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں کہ آپ ڈوب جائیں گے. ایک ہے روحانی زندگی. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے. تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے. روحانی زندگی ذرا غور کیجئے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا. صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے. زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں. ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں پر رب نے عطا کر دیا ہے. سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا تھے نہیں قابل پر ملا ہے، کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے تو اس کے سبب سے ہو گیا. جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی. کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی. یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ. یہ روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی کو سمجھو. ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے. تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے. آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے. اب چوتھی بات سمجھیں، چوتھی بات سمجھیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں. یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو. یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو. اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا.
خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام اور جناب یوسف. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں, تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا, تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی, جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے, آ کے جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے. اور یہ ایسا ہوتا ہے, سیدھے پنجابی ہے ساڈے تے کہندے تینوں ویکھے بھوک مار گئی ساری. یہ تو ہوتا ہے نا جی, میری تے ویکھ ہی تجھے دیکھ جو لیا ہے. بات ختم ہو گئی بھوک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے. لوگوں نے تو آپ سے کہا گیا کہ جناب بھوک پیاس کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی, قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا, بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی, پیاس بھی ختم ہو جاتی. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آ کے مجھے دیکھنا ہے. تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا. لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے, بھوک پیاس ختم ہو جاتی. تو پنجابی کے ایک درویش بول پڑے, وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا. پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو کمالات سنائے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کوڑے برس کے مریض آتے, آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی. آپ مٹی کی مورت بنا کے پھونکتے, اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کر دیتا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے, اللہ نرم کر دیتا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے, 1000 بولیاں بولتے تھے. اللہ نے کمال عطا فرمایا. ہر پیغمبر کو اللہ نے شان دی, عظمت دی. جناب ابراہیم کے کمالات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کی شان جن کو بار بار قرآن مجید ان کے تذکرے کرے اور رب کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ان کی شانیں, ان کی عظمتیں, کیا بات ہے. بس میرے بھائی سمجھ لو, جب کسی کا فضل کمال لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پیروی کرتے ہیں بلا مثال و بلا تشبیہ. اللہ نے نبیوں کو فضل و کمال, حسن و جمال, جود و نوال دے کے بھیجا تاکہ لوگ ان کا کمال دیکھیں, ان کی غلامی کریں. اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سب سے بڑھ کر محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا, سب سے بڑھ کر جود و نوال عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں اور محبوب کا حسن کہاں. کیا خوبصورت انداز اختیار کیا. کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ہاتھ کٹا لیے, لیکن حسن دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. ان کا پورا حسن دیکھا ہے, ان کو دیکھا نہیں. تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا, تیرے نام پر, تیرے نام پر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے, یہاں عرب کے مرد, اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے. یہاں نیرا نام سن کے لوگ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. مردان عرب بھائی حضور کا, اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ہر شے حضور سے سنی ہے, میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں, یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے. اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا, اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے, آنکھ معجزہ ہے, کان معجزہ ہے, لبہائے مبارک معجزہ ہے, لعاب دہن معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ, محبوب کی نظر مازاغ معجزہ, دست ید اللہ معجزہ, چہرہ وجہ اللہ معجزہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ, اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ. اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو, خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا. اللہ نے محبوب کو معجزے دی, اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے, اتنے بڑے بڑے. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں, اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج. امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا ہم نے بڑی ترقی کی ہے, تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا.
اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا. تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی. اب وہ معراج میں بھی نہ بندے بڑے پریشان ہیں. میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اب زمانہ ہو گیا ایک گروپ پہ، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے ہیں کہ حقیقت میں گئے ہیں. یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات کو؟ خواب کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں. تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ یہ ممکن ہے. آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن بھی بمشکل وہاں پہنچیں گے صبح سے شام تک میں. آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب کو کہتا ہے میں حقیقت میں گیا. یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبا، میرے نال ناراض نہ ہویا جی، میں کدی یہ گل کرنا روز تے کردا ہی نہیں. یہ جڑے بندے اج تک پریشان نے نا، کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. محبوب فرماتے میں گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا آئے نہیں جا سکتا، لیلا رات کے تھوڑے حصے میں. حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیہ زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں. چلے ناراض کون صاحب نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے. سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا. اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں. اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بھی اڑ جاتے ہیں. چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں. بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا قول بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بعض اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ. اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصم محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے. نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانا تھا، ان سے ملنے جانا تھا. محبوب تو گئے. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لیا. پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی،
ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی میری سرکار کو بے پردہ زیارت. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے, یہ تو عظمتوں کا باعث ہے. اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی, آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے, ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے, یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں. میں کہ تو پریشان نہ ہو, میری جماعت بڑی پیار والی ہے, وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی ہے, ربیع ثانی میں بھی میلاد کی محفل. اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے, وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے. آپ کیا بات کرتے ہیں, اب کون 12 کا پابند رہا ہے, سارا سال میلاد ہوتے. کہنے لگے جی 9 ہے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں, آپ 9 کو کر لیں, ہمیں کوئی پریشانی. ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے, آپ 5 کو معراج کی محفل کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے. تو بلا وجہ کے الجھاؤ, بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے. بات کو ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے امت نے, کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے, درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا ہے, وہ فتح کی طرف کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جدوجہد ہے, وہ کامیابی ہے, وہ آگے بڑھنا ہے, وہ عروج ہے. وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی, پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, پھر وہ عروج ہوا, وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا, آگے بڑھنا, جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, عروج کی طرف جانا. وہ وقت آیا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی, فتح حاصل ہو گئی, فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی. عروج ہے, کمال ہے, ترقی ہے, آگے بڑھنا, جدوجہد کرنی. امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی, ہم نے آگے نہیں بڑھنا, ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی, ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا. یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے. ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, ایجادات بڑھ رہی ہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے, مسلمانوں کو آگے جانا ہے, اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے, آگے بڑھنا, امت کا سار اونچا کرنا ہے. لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے. بار بار ہم ہیں کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں, ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں, ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے. معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں, یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ دین غالب ہونے کے لیے. واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے. جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں, یہ امت امتوں کی امام ہے. اس نے امامت کرنی ہے, امامت, ترقی, عروج, جدوجہد, آگے بڑھنا. ملت کے جوانوں, واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے, تمہیں کوشش کرنی ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. جدوجہد کریں. میرا مالک بڑا کریم ہے, جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. آپ کوشش تو کریں, ہمت تو کریں, جدوجہد تو کریں, آپ آگے تو بڑھیں. اقبال کہنے لگے او وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے, کوشش کرنی ہے, جدوجہد کرنی, کریں گے انشاءاللہ. جو شخص جس حد تک اپنے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے, خاندان کے لیے, قبیلے کے لیے, دین کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے, وہ آگے بڑھے, ہمت کریں. 2 2 4 4 لوگوں کا بازو تھامیں, سہارا بنے, لیکن عروج کی طرف بڑھے. نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو, سیکھو, ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو, علم کی طرف بڑھو, شعور کی طرف بڑھو, بیٹھے نہ رہو. 2 2 4 4 5 5 10 10 کورسز کرو, آگے بڑھو.